الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا ویڈیو اس بارے میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 ٹانگیں کیوں نہیں دی۔ بھائیو، اگر پرندوں کو 4 ٹانگیں ہوتی تو ان کا وزن بڑھ جاتا۔ ایک تو اس کو اڑنے میں بڑی دقت ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کرتے، بچے نہیں جنتے بلکہ انڈے دیتے ہیں۔ انڈوں کی وجہ سے بچے ان کے باہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسانوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بچے دیتے، بچے نکلتے ان کے پیٹ سے، تو حمل ہونے کے دوران ان کا وزن بڑھ جاتا، اور وزن بڑھنے کی وجہ سے اس کو اڑنے میں دقت ہوتی۔ پرندے تقریباً اپنے علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ خوراک حاصل نہیں کرتے، دور چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تاکہ کھانا اچھی طرح سے ہضم ہو جائے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے وہ زیادہ دور تک چلے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور اسی طرح سے واپسی بھی۔ ان کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت نہیں دیے، تو دانتوں کی جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو بہت گرم بنایا ہوا ہے، گرمیاں ہوتی ہیں ان کے جو ہے نا پرندوں کے اندر۔ اس لیے وہ جو کھانا کھاتے ہیں یا چگتے ہیں دانہ وغیرہ، وہ جسم میں جانے کے بعد گل جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے آسانی سے، وہ گرمی کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دانت نہیں دیے تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا اندر جسم میں گرمی زیادہ دی ہے، انسان سے ہیٹ زیادہ ہے، وہ پھر اس کو جلدی کھانے کو ہضم کر لیتے ہیں۔ عموماً دانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ چگتے ہیں، دانت ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تو ہیٹ دے دی زیادہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا کارنامے، میراکلس جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نوازشیں کی ہوئی ہیں۔ پھر وہ وائٹ میٹ ہوتا ہے ان کا، اس میں کوئی کولیسٹرول وغیرہ نہیں ہوتا۔ سب سے اچھا جو ہے نا گوشت وہ پرندوں کا ہوتا ہے، بہت اچھی غذا ہے یہ پرندوں کا گوشت بنسبت جانوروں کا گوشت سے۔ وہ ریڈ میٹ کہلاتا ہے، اس میں کولیسٹرول وغیرہ ہوتا ہے، اور پرندوں کے گوشت میں نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اس طرح سے پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیشاب اور پائخانہ کرنے کی جگہیں الگ الگ نہ بنائی تاکہ اس کا اور وزن بڑھ جائے گا۔ وہ بھی ایک ہی جگہ سے پیشاب بھی کرتے ہیں، بیٹ جو ہے نا ان کا وہ ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے، پیشاب بھی اور ان کا پاخانہ بھی ایک ہی جگہ سے دونوں نکلتے ہیں۔ الگ الگ ان کو چیزیں نہیں دی تاکہ وہ ہلکے رہیں اور بھاری نہ ہو، اڑنے میں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح سے یہ ہے نا ہوتی ہیں۔ بڑی عمر میں جب بچہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو داڑھی نکلتی ہے، اور لڑکی کو نہیں نکلتی تاکہ لڑکا لڑکی سے علیحدہ نظر آئے، اور مرد میں داڑھی آ جائے تو مرد میں جلال پیدا ہو، اور عورت کا چہرہ صاف ہو تاکہ وہ پرکشش ہو، اس کی طرف مرد کی رغبت بڑھے اور نسل بڑھتی رہے۔ یہ بقائے نسل کے لیے ضروری ہے۔ عورت کی بھی اگر داڑھی ہوتی تو پھر وہ جو ہے نا اس کی طرف رغبت کم ہوتی۔ اسی طرح سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پیدائش سے نکلنے کے بعد ماں کے پیٹ سے وہ روتا ہے تاکہ مختلف رطوبتیں جو اس کے دماغ میں ہوتی ہیں وہ نکلیں، اور ان کے بدن میں چستی پیدا ہو، آنکھوں میں سلامتی آ جائے۔ بچے اگر نہ روئیں گے تو زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ رونے سے، یہ بچوں کا رونا، ان میں سے بہت ساری رطوبتیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں، منہ کے ذریعے سے بھی آپ دیکھیں گے۔
اور جن کی بچپن میں رطوبتیں نہیں نکلتی، بڑے ہو کر جن سے رطوبتیں نکلتی ہیں، آپ دیکھیں وہ تقریباً ایسے بچے، ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا۔ بچپن میں جن کی رطوبتیں نہ نکلی ہوں تو وہ بڑے ہو کر منہ سے بھی رال وغیرہ ان سے نکلتی رہتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا دماغی طور پر وہ ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ روتا ہے بچہ تاکہ رطوبت وغیرہ آنکھوں سے، منہ سے، رال وغیرہ یا اس طرح سے چیزیں نکلیں تاکہ بچہ حشاش مزاج چست پیدا ہو۔ اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کرنے کے آلات الگ الگ دے رکھے ہیں۔ مرد کے لیے جو آلہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے، ابھر بھی سکتا ہے، تاکہ نطفے رحم تک جو ہے نا وہ رحم مادر تک پہنچ جائے۔ جتنا رحم میں بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو رحم جو ہے نا ماں کا، وہ بھی اسی تناب سے بڑھتا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ بڑھتا تو بچے کو تکلیف ہوتی۔ رحم مادر جو ہے، ماں کا جو رحم ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے۔ پیٹ میں جب بچہ بڑی عمر کا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو رحم بھی اسی حساب سے اس میں اللہ پاک نے لچک رکھی ہے، وہ بھی بڑھتا جاتا ہے تاکہ وہ پھر بعد میں جب پورا ہو جائے تو پھر وہ نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ باہر کی روشنی برداشت کر سکے، اس کی آنکھیں اور موسمیات وغیرہ اس کا بدن برداشت کر سکے، ہیٹ اور سردی گرمی، تو پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے نا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تکلیف یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ ابھی اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ تکلیف سے اس کو پتہ ہوتا ہے اور یہ انڈیکیشن آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ انسانوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر انسان کو بھی جانوروں کی طرح رکوع کی حالت میں پیدا کیا جاتا، جس طرح سے انسان رکوع میں ہوتا ہے، جانور وغیرہ یہ رکوع کی کنڈیشن میں ہے نا سارے کے سارے، اور جس طرح سے ہم کھڑے ہیں اس طرح سے پیدا نہ ہوتے ہم جانوروں کی طرح، تو انسان کے لیے پھر ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑنے میں بڑی دشواری ہوتی۔ کس طرح سے وہ پکڑتا؟ ہاتھ اور پاؤں تو نیچے ہوتے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لیے۔ اس طرح سے دیکھنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی، دقت ہوتی، بہت مسئلہ ہوتا انسان کو۔ بہرحال اللہ پاک کی یہ ساری کی ساری میراکلز ہیں کہ یہ انسان کے سوچ تو سکتا ہے لیکن اس طرح سے کر نہیں سکتا۔ اس طرح سے اللہ پاک نے آنکھیں سر میں بنائیں تاکہ ہر چیز کو دیکھ سکے۔ اگر یہ سر میں آنکھیں نہ ہوتی، چہرے کے اوپر یہ نہیں ہوتی، ہاتھوں میں آنکھیں بنائی جاتی یا پاؤں میں ہوتی اور یا پیٹ میں ہوتی تو بہت ہی انسان کو مسئلہ ہوتا، بہت ہی بڑا مسائل پیدا ہوتے انسان کے لیے، اس کی زندگی عذاب بن جاتی، بڑی کٹھن مرحلے سے انسان گزرتا۔ تو بہترین مقام آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے یہی ہے کہ وہ چہرے کے اوپر ہے، یعنی کہ دماغ میں، سر میں رکھا ہے، اور یہی اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے کان بنائے ہیں کہ آوازیں سن پائیں۔ آوازیں جو ہیں وہ کان اس لیے بنائے تاکہ آوازوں کو سنیں۔ اگر آوازیں ہوتی اور کان نہ ہوتا تو آوازیں بیکار ہو جاتی، اور اس طرح آنکھیں تو ہوں لیکن رنگ نہ ہوتا کسی چیز کا تو آنکھیں پھر بیکار ہو جاتی۔ دیکھنے کے لیے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ انسان دیکھ سکے، مختلف آوازیں بنائی تاکہ کانوں سے سن سکے۔ آنکھ نہ ہوتی تو یہ پتہ نہیں پڑتا انسان کو کہ گڑھا ہے یا بلندی ہے، میں نیچے گر رہا ہوں، گڑھا تو نہیں ہے، یا اوپر کوئی بلندی تو نہیں ہے، گڑھا ہے یا غار ہے، اور اچھی اور بری شکل کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اور اسی طرح سے تجارت
زیور سازی کی صنعت تباہ ہو جاتی، بغیر دیکھے ہوئے وہ کس طرح زیور بناتے، اور کانوں سے آوازوں کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں، اگر کان نہ ہوتے تو انسان اس لذت سے بھی محروم ہو جاتا۔ بھائیو، یہ بھی سوچیں کہ اللہ پاک نے ہاتھ دو دیے ہیں، ایک نہیں دیا۔ ایک ہاتھ ہوتا تو بہت سے مسائل ہوتے، یا پھر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دو سر دے دیتا، دو ہیڈ ہوتے تو انسان پر بوجھ بڑھ جاتا، وزن بھی بڑھ جاتا انسان کا، کہ دو سر ہیں۔ اور دو سر ہونے کی وجہ سے ایک انسان سے ایک گفتگو کرتا ایک سر، اور دوسرے سے کچھ اور گفتگو کرتا، وہی انسان مختلف بیانات دیتا۔ اس طرح سے آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زبان نہ دی ہوتی تو کھانے پینے کی چیزوں کو ذائقہ کس طرح سے معلوم ہوتا کہ یہ نمکین ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، ترش ہے، کس طرح سے پتا ہو نمکین ہے، کیا کیسے پتا چلتا؟ اسی طرح سے دانت دیے تاکہ کھانے کو چبا کر نرم کرتے ہیں، اور پھر ہونٹوں کے ذریعے سے پانی چوسا جاتا ہے، ہم چوس سکتے ہیں۔ ہونٹ نہ ہوتے تو کس طرح سے پانی کو چوستے؟ دانت نہ ہوتے تو کھانا کس طرح سے چبا کر نرم کرتے؟ اگر حلق کے اندر رطوبت نہ ہوتی تو کھانا نیچے کیسے گراتے، پیٹ کے اندر کیسے لے جاتے کھانے کو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میراکلز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تو انکار کرے گا، جھٹلائے گا؟ دل کی ہر وقت ٹھنڈا رکھنے کے لیے پھیپھڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنکھا بھی بنایا ہوا ہے۔ پھیپھڑ وہ تھکتا نہیں ہے، 70 80 سال 100 سال تک چلتا ہے، اور یہ دل میں حرارت جمنے نہیں دیتا۔ پھیپھڑوں کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن ایک کام یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، دل کی حرارت کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہ ایک طرح کا پنکھا ہے یہ۔ دوستوں اور بھائیوں، پائخانہ پیشاب کے سوراخوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈوریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ تاکہ جب انسان چاہے کھولے اور جب بند کرے۔ اور اگر یہ ڈوریاں نہ ہوتی پیشاب کی جگہ پر، انسان کے اعلی تناسل میں، اللہ کے بندو، کیا ہوتا؟ پیشاب ہر وقت بہتا رہتا ہے انسان سے، یہ رکا ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو پیشاب بہتا رہتا۔ کتنی انسان کو زحمت اٹھانی پڑتی، کتنا انسان رسوا ہوتا جب پیشاب کے قطرے گرتے رہتے۔ وہ ڈوریاں اگر کمزور ہو جائیں، جہاں بھی جاتا وہ پیشاب کی بدبو ہوتی، گھر کے اندر، آفسوں کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ انسان سوچے کہ میرا کوئی مالک ہے، خالق ہے، تو اس کے ساتھ وفاداری کرے۔ یہ اتنی جس نے نعمتیں کی ہیں، انسان اس کو بلا بھیٹائے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے کرتے، سیاستدان وغیرہ اور دنیا کے اور لوگ، ان کے لیے ان کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار انسان نہیں ہے۔ جس مولا نے یہ ساری چیزیں مفت میں دی ہیں، اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس وہ اس حد تک کہتا ہے کہ اللہ ہے، آگے وہ کہتا ہے ماننی وہی ہے جو اپنے نفس کہے، اللہ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انسان کتنا بے وفا ہے۔ آج بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔